اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وخرج باشتراط ان تکون مکبرہ ما لو کانت مصغرہ. ٹھیک ہے، بات ہماری چل رہی تھی اسماء خمسہ کے اعراب کے حوالے سے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے بتایا کہ واو جو ہے نیابت عن الضمہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، کہاں پر کہا کہ اسماء خمسہ میں انشاءاللہ اور جمع مذکر سالم میں. ٹھیک ہے، تو جمع مذکر سالم کی تشریح پڑھ لی تھی اور اسماء خمسہ کے حوالے سے بھی سمجھ لیجیے تقریباً بات گزر چکی ہے. ایک بات جو تھوڑا سا مطلب قابل غور ہے کہ جو کل اس میں تھا کہ حنون کے حوالے سے. ٹھیک ہے، حن کے معنی جب آپ نے پوچھا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ حن جو رشتہ دار کو کہتے ہیں بیوی کے، تو اس میں مطلب وہ ہے اختلاف ہے واضح انشاءاللہ. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ حنون کسی کے ہم ہمن کے بارے میں حنون نہیں ہم، یعنی تو اس میں کہتے ہیں کہ بیوی کے لیے جو شوہر کے رشتہ دار وغیرہ اس کے سسر ہے نا، اس کے مثلاً دیور، بہرحال یعنی بیوی کے جو سسرالی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں. اس لیے اس کی جو اضافت ہوتی ہے ہموہا کی طرح ہوتی ہے. ضمیر جو کیا ہوتی ہے، ہموہا، یعنی مؤنث کی ضمیر ہوتی ہے واضح انشاءاللہ. اور ایک قول یہ بھی ہے پلٹ کر کے نہیں، یہی ہم کے ہی معنی میں آتا ہے مرد کے لیے جو مرد کے سسرال کے رشتہ دار ہوتے ہیں. مثال طور پر یعنی میری بیوی کے مثلاً والد صاحب جو میرے سسر ہیں مثلاً واضح انشاءاللہ، میرا سالہ، یا اس طرح کے یعنی مرد کے لیے عورت کے رشتہ دار اور عورت کے لیے مرد کے رشتہ دار، اسے ہم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جی واضح انشاءاللہ. یہ ایک بات. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ایک سوال جو آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے ہونا چاہیے تھا، وہ یہ کہ ہم نے انڈیا میں پڑھ رکھا ہے کہ ہمیشہ کہ اسماء ستہ کے حوالے سے، لیکن یہاں پہ آپ نے ہیڈنگ میں پڑھا کیا، اسماء خمسہ. تو ایک اس میں سے حذف ہے، کون سا ہے جس کو نہیں ذکر کیا ہے یہاں پر؟ حنون کو ذکر نہیں کیا ہے. ہن کا سب سے پہلا معنی ہوتا ہے، ہن کا مطلب شرمگاہ، فرج کو کہتے ہیں حنون واضح انشاءاللہ. اس کو شمار اس لیے نہیں کیا کہ چونکہ اس میں نحویوں کے درمیان میں اختلاف ہے واضح انشاءاللہ. ہن کے اعراب کے حوالے سے نحویوں میں اختلاف ہے، چنانچہ مشہور نے یہ اختیار کیا ہے کہ ہن کا جو اعراب ہوتا ہے وہ غد کی طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی یعرب بالحرکات، حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب میں فتح کے ساتھ، جر میں یا کے ساتھ اور کسرہ کے ساتھ واضح، یعنی اس کو حرکات ظاہری دیا جاتا ہے واضح انشاءاللہ. تو ہن گویا کہ کیا ہے، اس کا اعراب بالحرکات ہے، چنانچہ اس میں اس کو یعنی ایسا نہیں ہے کہ حالت رفع میں واو، حالت نصب و جر میں یا کے ساتھ واضح انشاءاللہ. جی، تو اس لیے اس کو اس میں شمار نہیں کیا. اب جب اس کو حذف کر دیا حنون کو، تو یہ 5 ہو گئے جو کہ اسماء خمسہ ہیں، جو کہ مشہور ہیں واضح انشاءاللہ. ایک اور بات جو کل ہم نے پڑھی تھی وہ اس حوالے سے کہ کہا تھا کہ ابوہ اور اخوہ ہے نا، صرف یہی 2 حروف ایسے، یہی 2 کلمات ایسے ہیں، یہ 2 اسم ایسے ہیں کہ جو کیا ہوتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں جمع مذکر سالم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ابونا و اخون کہتے ہیں آپ واضح انشاءاللہ. اگر آپ خط النداء اٹھا کر دیکھیے تو ہمو کے بارے میں بھی یہ ہے کہ ہمو بھی جمع مذکر سالم ہوتے ہیں. اس میں ذکر کیا ہے کہ 3 ہوتے ہیں واضح انشاءاللہ، 3 اسماء خمسہ. تو بہرحال اب کل جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہ کہ اسماء خمسہ کو اعراب دیا جاتا ہے جمع مذکر سالم کا، یعنی یہ واو حالت رفع میں، یہ واو جو کیا ہے نیابت کرتا ہے ضمہ کی. اس کے البتہ کیا ہے، کچھ شرائط ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے ہم نے شرط کیا کہا تھا کہ یعنی 2، اور ان شرائط کی 2 قسمیں ہیں. سنیے گا، کل جو نہیں تھے ان کے لیے کہہ رہے کہ ان جو شرائط ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں. بعض شروط وہ ہیں کہ جو جتنے بھی اسماء خمسہ ہیں سب میں ہونے چاہیے، اور وہ کتنے ہیں، 4. یہ 4 شرطیں ہیں کہ تمام کے تمام اسماء خمسہ میں ہونا چاہیے. وہ کیا، ان تکون مفردہ، کیا ہے کہ مفرد ہو، یعنی کیا مطلب، یعنی مثنیٰ اور جمع نہ ہو. اس کے بعد کہا تھا مکبرہ ہونا چاہیے، یعنی کیا مطلب مصغرہ نہیں ہونا چاہیے. تیسری کہا تھا مضاف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب غیر مضاف نہ ہو، اور وہ بھی مضاف، ہر مضاف نہیں بلکہ مضاف الی یا متکلم ہونا چاہیے اور انشاءاللہ. تو یہ 4 شرطیں، اور یہ 4 شرطیں کیا کسی سے خاص ہیں اسماء خمسہ میں؟ کہا نہیں، یہ 4 شرطیں وہ ہیں کہ جو تمام اسماء خمسہ میں اس کے اعراب دینے کے لیے ضروری ہے، ہونا چاہیے واضح انشاءاللہ. پھر کہا تھا کہ انہی شرائط کی دوسری قسم وہ ہے کہ جو تمام اسماء خمسہ میں ہونا ضروری نہیں بلکہ خاص ہیں، جو انشاءاللہ آج کا درس ہے واضح انشاءاللہ. اب آپ پڑھیے، دیکھیے
کل تو ہم نے بہرحال وہ افراد کے مقابلے میں نہیں مثنیٰ اور جمع کا کیا اعراب ہوگا یہ ہم نے کل پڑھ دیا تھا. آج ہم پڑھ لیں کہ وخرج باشتراط، یہ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ امپورٹنٹ بات ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. وخرج باشتراط ان تکون مکبرہ، ہم نے جو اسماء خمسہ کی دوسری شرط رکھی اس میں یہ کہا کہ اسماء خمسہ کا اعراب جو ہے وہ حالت رفع میں واو نیابت عن ضمہ ہوگا. اس کی شرط کیا ہے کہ وہ مکبرہ ہونا چاہیے. مکبر ہونا چاہیے کیا مطلب؟ یعنی مصغر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جب ہم نے شرط لگائی مکبرہ کی مالو کانت مصغر، تو یہ خارج ہو گیا، یعنی گویا احتراز کیا ہم نے مصغر ہونے سے. فإنها حينئذ تعرب بالحرکات الظاہرہ. بس آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ چلیے ٹھیک ہے، مکبرہ کی بات آپ نے بتا دی کہ حالت رفع میں واو کے ساتھ ہو، تو اگر یہ کیا ہے، اگر یہ مصغر ہوں گے تو پھر کیا کریں گے؟ تو کہ اگر مصغر ہے تو ان کا اعراب کیا ہوگا؟ اعراب ظاہری ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی حالت اس میں حالت رفع میں ضمہ اور حالت نصب میں فتحہ، حالت جر میں کسرہ. واضح انشاءاللہ. دیکھیے مثال دے رہے ہیں، ھذا ابی و اخی. واضح انشاءاللہ. اب کی کیا ہو گئی؟ وہ تصغیر. اس طریقے سے وتقول مررت بابی و اخی. واضح انشاءاللہ. تو محل شاہد کیا ہے؟ محل شاہد یہ ہے کہ ابیو مرفوع ہے، ٹھیک ہے، اور علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ ظاہر ہے. واضح انشاءاللہ. جبکہ یہ اسماء خمسہ میں سے ہے. اس طریقے سے مررتو بے ابیے، باقی جیسے ابھی کیا ہے؟ مجرور ہوا ہے، لیکن یہ جو حالت ضمہ میں ہو رہا ہے، یہ ظاہر جو ہو رہا ہے ضمہ حالت رفع میں. ہاں، تو یہ تو اسے پہچانیں کیسے ہیں جب پھر ان کی نہ تو کوئی وہ ٹوٹی ہے ٹوٹ گئی نا ابئی، اس میں مصغر ہے. اب مصغر ہو گیا، یہ اس میں مصغر ہے ابئی، ابئی اس میں مصغر ہے. اب یہ انشاءاللہ مصغر اب صرف میں یہ بحث ہوتی ہے عام طور سے، اس میں آپ اگر مطلب 2 منٹ دیں گے نا اس کو مصغر کو تو بات واضح ہو جائے گی کہ مصغر کو کیسے پہچانیں گے. واضح انشاءاللہ. اس میں یا کی اضافت ہوتی ہے. جی حسن سے حسین. وخرج باشتراط ان تکون مضافہ. تیسری شرط جو ہم نے کہی کہ اسماء خمسہ کے اعراب کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا ہوں؟ مضاف ہوں. ٹھیک ہے، تو جب ہم نے مضاف کہا تو ما لو کانت منقطعۃ عن الاضافہ، تو اگر وہ مضاف نہ ہو، واضح انشاءاللہ، تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ فإنها حينئذ تعرب بالحرکات الظاہرہ ایضا. تو یہاں پر بھی اس کی حرکات جو کیا حرکات ظاہری، وہی حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتح اور حالت جر میں کسرہ. واضح انشاءاللہ. ہاں، تقول ھذا اب، واضح انشاءاللہ، مبتدا خبر. ٹھیک ہے، تو محل شاہد کیا ہے کہ ابن مضاف نہیں ہے، لہذا آپ نے کیا کہا یہاں پہ ابن کو ضمہ دے دیا صاف صاف. ٹھیک ہے. وتقول رأیت ابن، وتقول مررت بے ابن کہیے گا. واضح انشاءاللہ. جی. وکذالک الباقی، اس طریقے سے باقی جو اخوات اس کے وہ ہیں اسماء خمسہ، اس کا بھی یہی حال ہے. وقال اللہ تعالی وَلَهُ أَخٌ وَأُخْتٌ. واضح انشاءاللہ. جی. اس طریقے سے إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِن قبل. ٹھیک ہے، کس نے کہا تھا یہ جملہ؟ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِن قبل. کیا معنی ہوا اس کا؟ اب معنی بتائیں تو شاید آپ بتا دیں گے کہ اگر یہ چوری کرتا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی. کہ بھائیوں نے جناب کب کہا تھا اس کے؟ جب مصر سے جا رہے تھے اس کے چھوٹے بھائی، جناب یوسف کے چھوٹے بھائی نے چوری کا الزام لگ رہا ہے. وہی جو جس کو وعاء کے سے تعبیر کیا قرآن مجید نے، مطلب جناب یوسف نے بھائی کو خبر کر دی تھی، اور یوں ہی جو وہ پیالہ جو پیمانہ تھا ناپنے کا اس کو ان کے سامان میں ڈال دیا تھا. تو پھر یہ بات ہوئی کہ اس نے جو ہے مثلا چوری کی ہے، تو پلٹ کر بھائیوں نے کہا تھا کہ اگر وَإِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِن قبل، کہ اگر یہ چوری کر رہا ہے تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی. الحمدللہ. قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم. محل شاہد کیا ہے؟ دیکھیے سرقہ اخن میں سے پہلے سرقہ فعل اور اخن فاعل تھا. ٹھیک ہے، اور مرفوع علامت رفع جو کیا ہے؟ ضمہ آخر میں اخن کے اوپر. اس طریقے سے ائتونی بأخن میں باقی جیسے اخ جو کیا مجرور ہے، علامت جر جو کیا ہے؟ کسرہ ہے، ظاہر ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے ان لہ ابن شیخن کبیرہ. محل شاہد کیا ہے؟ ابن ہے. ٹھیک ہے، کہ اس کی وجہ سے اس میں ان نہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور علامت نصب جو کیا ہے وہاں پہ فتح ظاہر ہے. واضح انشاءاللہ. اچھا، تو اب یہ محل شاید آپ کس طریقے سے بیان کریں گے؟ چونکہ یہاں پر یہ جو اسماء خمسہ میں سے
اب ہے یا اخ ہے، یہ کیا ہے؟ مقطوع عن الاضافہ ہے، یعنی مضاف نہیں واقع ہوا ہے، چنانچہ اس کو اوربت بالحرکات ہے. ٹھیک ہے. وخرج باشتراط ان تكون اضافتها الى غیر یا المتکلم. ہم نے چوتھی شرط لگائی تھی کہ مضاف ہو، اور چوتھی میں کیا؟ مضاف الى غیر یا المتکلم. بعض کہتے ہیں اسی دیکھا آپ اگر قطر میں پڑھیں اوپر کی کتاب میں تو یہ اس کو 4 شرط نہیں بیان کرتے ہیں بلکہ 3 ہی بیان کرتے ہیں. مفرد، مکبرہ اور کیا ہے؟ مضاف الی غیر یا المتکلم. تو کہتے ہیں بس یہ پورے دونوں ملا کر ایک شرط ہے. واضح انشاءاللہ. اور وخرج بشان تکون اضافت الی غیر یا المتکلم، جو ہم نے کہا کہ یہ اضافت اور مضاف کیا؟ مضاف الی غیر یا المتکلم. تو اس سے کیا خارج ہو گیا؟ ما لو اضیفت الی هذه الیا، اگر اس یا کی طرف کیا اس کی اضافت ہو. کون سی یا کی طرف؟ یا متکلم کی طرف. واضح انشاءاللہ. فإنها حينئذ تعرب بحركات مقدرة على قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. واضح انشاءاللہ. تو کہہ رہے کہ اگر ایسا ہوگا تو اس کو کیا حرکت وہ اعراب دیں گے؟ تو کہہ رہے کہ اس صورت میں اس کا اعراب جو کیا ہے؟ مقدر ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یا اپنے ماقبل چونکہ کسرہ چاہتا ہے. واضح انشاءاللہ. تو آپ وہاں پر اعراب کو ظاہر نہیں کر سکتے. واضح انشاءاللہ. تو آپ وہاں پہ کیا کہیں گے؟ مثال طور پر آپ جیسے مثال طور کہیں گے حضر ابی و اخی، تو حضرہ کے لیے فاعل کیا ہے؟ ابی ہے، مرفوع ہے، اور علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ ہے. جو اب کیسے کہیں گے؟ ابی، ہاں، مرفوع علامت رفع ضمہ المقدرہ علی با. ہاں نہیں، ثقل نہیں ہے. منع من ظہور المجانسہ. ثقل کہاں ہے؟ ثقل تو قاضیہ میں ہے. ابھی جیسے کہیں گے ثقل ہو جائے گا. نہیں ثقل نہیں ہوگا. آپ یہاں پہ مضاف، یہ اب جو ہے مضاف ہوا ہے یا کی طرف. سنیں یہاں پہ مضاف اس کے اوپر ہوا ہے، مضاف و مضاف الیہ ہے، اور یہاں پر جو کیا ہے چونکہ یا متکلم ہے، اور یا اپنے ماقبل کیا چاہتا ہے؟ کسرہ چاہتا ہے. واضح چاہتا ہے. یہاں پہ یہ 2 ہیں، اور یہ وہاں جو کہہ رہے ہیں ثقل کا ایک ہی اسم ہوتا ہے. قاضی 2 نہیں ہوتا بلکہ قاضی ایک کلمہ ہے مکمل. یہاں پہ 2 کلمے ہیں. واضح انشاءاللہ. دیکھیں ابھی اعراب دیکھیں نا، وہ جملہ دیکھیے. فإنها حينئذ، کب حينئذ؟ ہینا کب کہہ رہے ہیں؟ یعنی حين اذ كانت مضافة الى ياء المتکلم، کہ جب وہ مضاف ہو یہ اسماء خمسہ اور کسی طرف مضاف ہو، یا متکلم کی طرف. ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا؟ تو کہہ رہے تو عرب و بحرکات مقدرہ. تو یہاں پر اس کو اعراب دیا جائے گا، لیکن اعراب کون سا ہوگا؟ ظاہرہ نہیں ہوگا بلکہ مقدرہ ہوگا. اچھا کب ہوا؟ علی قبل یا المتکلم. یہ اعراب کہاں پہ مقدر ہوگا؟ تو یا متکلم سے پہلے کیا ہے؟ یہاں پہ حضر ابی میں، حضر ابی میں یا متکلم سے پہلے کیا ہے؟ حضر ابی میں یا متکلم سے پہلے کون سا حرف ہے؟ با ہے. اخی میں خا ہے. ٹھیک ہے. ہاں من، سنیے، منع من ظہورها کیا ہے؟ اشتغال المحل بحرکت المناسبہ. اور انشاءاللہ ہاں یہ ظاہر کیوں نہیں کر سکتے آپ؟ چونکہ یا اپنے ماقبل کیا چاہتا ہے؟ کسرہ چاہتا ہے. اس وجہ سے آپ اس کو ظاہر نہیں کر سکتے. تقول حضر ابی و اخی، وتقول احترمت ابی و اخی الاکبر. واضح انشاءاللہ. محل شاہد کیا ہے؟ ہاں کہ ابی جو کیا ہے مطلب وہ مفعول ہے اور منصوب ہے. علامت نصب کیا ہے؟ فتحہ ہے، جو کہ مقدر ہے کس کے اوپر؟ یا متکلم سے پہلے. ومنع من ظہورها المجانسہ. واضح انشاءاللہ. وتقول انا لا اتکلم فی حضرت ابی و اخی الاکبر، کہ میں اپنے بابا اور اپنے بڑے بھائی کے حضور میں کلام نہیں کر سکتا. یہ ادب ہے مثلا. واضح انشاءاللہ. محل شاہد کیا ہے؟ حضرت ابی. یہاں پہ کیا ہے؟ ابھی کا اعراب کیا ہے؟ ہاں کل والی بات ہے. ٹھیک ہے. کل والی میری بات کی تائید ہو رہی ہے. حضرت مضاف اور ابی مضاف الیہ. سمجھ گئے کل کی بات؟ جی. وقال اللہ تعالی ان ھذا اخی. محل شاہد کیا ہے؟ ہاں کہ اخ جو کیا ہے یہ خبر انہ ہے. ٹھیک ہے. مرفوع اور علامت رفع جو کیا ہے؟ مقدر ہے یا متکلم سے پہلے. منع من ظہورہ الاشتغال المحل. واضح انشاءاللہ. فالقوہ علی وجہ ابی. محل شاہد کیا ہے؟ وجہ مضاف اور ابی مضاف الیہ. ٹھیک ہے. تو اور اب جب اب مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے تو یہاں پر اب کیا ہے؟ مجرور ہے. لیکن یہاں پہ آپ کیا ہے؟ کسرہ جو کیا ہے یہ آپ یہ مت کہہ دیجیے گا. یہ بات یاد دیکھیے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہاں پر وجہ ابی میں یہ مت کہ یہ کسرہ یہ ظاہری ہے نہیں، یہاں پہ بھی مقدر ہے. ہاں وجہ ابی میں یہاں پہ بھی کسرہ کیا ہے؟ مقدرہ ہے. جی انشاءاللہ اس کی بات آگے بہت تفصیل سے آنے والی ہے.
یہ کہاں پہ ہے فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ ابی؟ ترجمہ بتاؤں شاید بتا دیں پھر کہ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ ابی. یہ اچھا ایک بات بتائیں, یہ جو شواہد ہیں ہم اس کے گزر ہم شاید سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ واضح ہے, اگر نہیں اس کا معنی نہ واضح ہو تو یہ بھی ایک طرح کا درس ہے. یعنی یہ چیزیں عربی کلمات اگر اس کا معنی آ رہا ہے ہمارے تو یہ بہت ضروری ہے سمجھنے میں, اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ آپ کو کیا ہوگا اعراب کرنے میں, ترجمہ کرنے میں. جیسے کل ہمارے میں وہ ہوا تھا, آپ کہتے کہ نہیں یہاں پر کچھ اور اعراب ہے, ہم کہتے کہ نہیں آپ کچھ اور اعراب ہے. تو ہم نے جو مطلب اعراب صحیح کیا تھا جس کی تائید آج ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, حضرت ابھی میں مضاف مضاف الیہ کا, تو ہم کس سے سمجھے تھے ترجمے سے. اگر آپ کو ترجمہ واضح ہے تو سمجھ لیجیے آدھا اعراب آپ کو آتا ہے, اعراب یعنی آدھی ترکیب. اگر آپ ترجمہ کر رہے ہیں تو آپ کو آدھی ترکیب آتی ہے گویا کہ, اس لیے جو مطلب کلمات وغیرہ اس میں کوشش کریں کہ عربی اس کی واضح ہو. اور اس سے سب سے بڑا فائدہ ہو گیا ہے کہ قرآن مجید کے کلمات اس کا ترجمہ آپ کو آئے گا, جملات کا, آیتوں کا. حفظ کیا مطلب, تو اچھی بات ہے. میں کہنے کا مقصد یہ کہ اس کا معنی آتا ہو, بات ان شاء اللہ, تو معنی سے ہی ترکیب بہرحال حل ہو جاتی ہے. فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِيهِ, ٹھیک ہے. تو کیا کیا اس کے اپنے وہ عَلَى وَجْهِ أَبِيهِ اپنے بابا کے چہرے پہ اس کو پھینک دیا. تو پھینک دینے کا ترجمہ نہیں کریں, یہاں پر نہیں رکھ دیا گویا کہ, یا ڈال دیا. یہ کس حوالے سے, وہی جو قمیص بھیجا تھا جناب یوسف نے, بات ان شاء اللہ, وہی کہا تھا کہ آنکھ سے مس کرنے کے لیے, جو بینائی واپس آ گئی تھی, تو اس کی طرف اشارہ ہے. بات ان شاء اللہ. تو ہم نے کل ابتدا میں کہا تھا کہ شروط جو ہیں اسماء خمسہ کی, اس کی دو قسمیں ہیں. بعض شروط وہ ہیں کہ جن کا ہونا تمام اسماء خمسہ میں ضروری ہے. اب آئیے دوسری قسم یہ کہ نہیں, تمام اسماء خمسہ میں ان کا ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ یہ خاص ہیں بعض سے. وَأَمَّا الشُّرُوطُ الَّتِي تَخْتَصُّ بِبَعْضِهَا, ہاں دوسری قسم شروط کی وہ کہ جو مخصوص ہیں بعض سے, ٹھیک ہے, دون بعض, ہاں بعض میں ان کا ہونا ضروری نہیں ہے. فَمِنْهَا أَنَّ كَلِمَةُ فُوكَ لَا تُعْرَبُ هَذَا الْإِعْرَابِ إِلَّا بِشَرْطِ أَن تَخْلُو مِنَ الْمِيم. ہاں کہ یہ جو کلمہ فوکا ہے, واضح ان شاء اللہ, فا یعنی فو مطلب وہ اس کی منہ کے معنی میں آتا ہے, واضح ان شاء اللہ. تو یہ اعراب جو اس کو دیا جائے گا اسماء خمسہ کا, کب, اس شرط کے کہ اس کے آخر میں, یعنی اس کی اضافت جو کیا ہو, یعنی اس کے آخر میں میم نہ ہو. یہ کہیے اضافت نہیں کہیے, یعنی اس کے آخر میں میم نہ ہو, واضح ان شاء اللہ. بس اگر اس کے آخر میں میم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا, پھر اس کو اسماء خمسہ کا اعراب نہیں دیا جائے گا. الا بشرط ان تخلو من المیم, اس کو کب اعراب دیا جائے گا, جب اس کے آخر میں میم نہ ہو, واضح ان شاء اللہ. فلو اتصلت بها المیم وربت بحرکات الظاہر, بس اگر فا کے آخر میں میم آ جائے, اسے کہا تھا فوہو کہا تھا, فموہ نہیں کہا تھا, فوہو کہا تھا. بس اگر اس کے آخر میں میم متصل ہو جائے تو پھر اس کو کیا اعراب دیا جائے گا, کہ اس کو اعراب ظاہری دیا جائے گا, حرکت والا اعراب ہوگا. تو کیا ہے, تقول ھذا فم حسن, کیا اعراب ہے اس کا, سب سے پہلے ترجمہ کیا ہے, یہ خوبصورت, صحیح ہے, ٹھیک ہے. ہاں تو ترجمہ کیا, اعراب کیا کریں گے, ھذا مبتدا ہے, ہاں, اور حسن جو ہے, ہاں فم جی فمن خبر ہے, اور نہیں فمن کے لیے کیا ہے, یہ صفت ہے حسن. جی یہ دیکھیے قاعدہ یاد رکھیے کہ نکرہ کے بعد نکرہ اگر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ صفت کا اعراب اس کو دیا جاتا ہے. تو فم جو ہے نکرہ ہے, حسن جو کیا ہے یہ نکرہ ہے, بات ان شاء اللہ. سنیں, یہ خوبصورت منہ ہے, ھذا فمن حسن, بات ان شاء اللہ. محل شاہد کیا ہے, محل شاہد یہ کہ دیکھیے فمن میں فا کے آخر میں میم آ گیا, چنانچہ آپ نے اس کو اسماء خمسہ کا اعراب نہیں دیا, یہ بہرحال شرط ہے. اس طریقے سے کہہ رہے وتقول رأیت فمن حسنا, یہاں پہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب, اور اعراب جو اس کو حرکت والا دیا ہے, واضح ان شاء اللہ. ہاں حالت نصب میں فتح. وتقول نظرت الی فمن حسن, واضح ان شاء اللہ. محل شاہد فمن میں مجرور ہے, اور علامت جر جو کیا ہے کسرہ ہے, الظاہرہ علی آخرہ. وهذا شرط زائد في هذه الكلمه بخصوصها على شروط الاربعه التي سبق ذکرها, ٹھیک ہے, سبق ذکرها. کہہ رہے کہ اور یہ جو شرط ہے, کون سی شرط, یہ جو ہم نے شرط لگائی کہ اگر فوکا ہے تو فوکا آخر میں اس کے فا کے کیا ہو, میم نہیں ہونا چاہیے. تو سمجھ لیجئے کہ یہ فو کے وہ 4 شرائط تو ہونے چاہیے فوکا میں, اور ان کے ساتھ ساتھ ایک اضافی 5ویں شرط یہ بھی ہونی چاہیے, تب جا کے فوکا کیا کرے گا, وہ عمل کرے گا اسماء خمسہ والا, یعنی حالت رف میں واو نیابت عن ضمہ کرے گا. واضح انشاءاللہ, نہیں واضح ہوئی بات. ہاں کہا کہ
ابھی جو شرط ذکر کیا یہ کس سے مخصوص تھا؟ فوق نہیں اسماء خمسہ میں جو فقط فوہو ہے، فوہو کہہ لیجیے یا فوکا کہہ لیجیے، ٹھیک ہے بات ہے انشاءاللہ، یہ صرف اس کی شرط تھی. تو ہم نے اس سے پہلے کیا کہا تھا، ہم 4 شرطیں ذکر کی تھی، اس کے بارے میں کیا کہا تھا کہ یہ سب میں ہونا ضروری ہے. اور یہ فوکا میں کیا ہے، ہم نے کہا کہ ایک اضافی اور شرط ہونی چاہیے. تو فوکا کے لیے کتنی شرطیں ہو گئیں؟ 5 ہو گئیں. بات انشاءاللہ تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ 4 شرطیں تو ہونی چاہیے فوکا میں عمل کے لیے، اور ساتھ ساتھ ایک اور شرط کی اضافت کر لیجیے، چنانچہ اس میں یہ 5 شرطیں ہونا ضروری ہے. دیکھیے عبارت دیکھیے، وَهَذَا شَرْطٌ زَائِدٌ فِي هَذِهِ الْكَلِمَةِ. حاضر کلمہ سے اشارہ کس کی طرف ہے؟ فوکا کی طرف. ٹھیک ہے کہ اس کلمے میں ایک شرط اضافی ہے، ٹھیک ہے، بخصوصیہ جو کہ خاص ہے صرف اسی کے لیے، الشروط الاربعہ. ہاں اور یہ کیا ہے، یہ اضافی ان 4 شرطوں کے اوپر کہ جس کو ہم نے ذکر کیا ہے اس سے پہلے. ومنہا کلمۃ ذو، اس طریقے سے کلمہ ذو ہے، ٹھیک ہے، جو اس کے بارے میں کہا تھا ذو مالن کہا تھا ان شاء اللہ. ذو ہم نے کیا کہا تھا، ذو بمعنی صاحب، ٹھیک ہے. لا تعرب هذا الاعراب الا بشرطین. ذو کا اعراب جو کیا ہے اسماء خمسہ والا ہوگا، یعنی حالت رفع میں واو نیابت عن ضمہ. اس کے لیے کیا ہے، 2 شرطیں ہونی چاہیے ذو میں. ایک کیا، ان تکون بمعنی صاحب، بہت آسان ہے کہ ذو جو کیا معنی ہے صاحب ہے. جیسے یہاں پر ابو کا استعمال ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا اکثر ابو اربانے کہتے ہیں، ابو المائی کہتے ہیں، یعنی کیا مطلب صاحب مائی. اور اس لیے کہ ذو کا استعمال ہوتا ہے، ذو مرد کے لیے اور ذات جو کیا ہے خاتون کے لیے. المرأۃ ذات العادہ، اس میں جو وہ پڑھ رہے ہیں کیا کہتے ہیں احسن، اس میں بہت زیادہ جو کیا یہ بات گزری ہے ان شاء اللہ. تو ذو اور ذات کا استعمال بہرحال ہوتا ہے. تو یہ صاحب کے معنی میں ہو، ٹھیک ہے. والثانی ان یکون الذی تضاف الیہ اسم جنس ظاہرا، کہ اس کی جو اضافت ہو وہ اسم ظاہر کی طرف ہو، واضح انشاءاللہ. ہاں اور وہ اسم کیا، اسم جنس ہو. جیسے آپ دیکھیں ذو مالن کہا تھا، تو مال کیا ہے، یہ اسم جنس ہے، تمام مال کو شامل ہے، واضح انشاءاللہ. اور کیا ہے یہ وہ کیا اسم ظاہر ہے، ضمیر نہیں ہے، واضح انشاءاللہ. بس اگر ذو ہو جائے یا ذو کا ہو جائے تو اس کا اعراب اسماء خمسہ والا نہیں ہوگا. بات واضح انشاءاللہ. سنیے، غیر وصف، یعنی وصف نہ ہو، ٹھیک ہے. فإن لم يكن بمعنى صاحب، بس اگر یہ صاحب کے معنی میں نہ، ہم نے کہا کہ صاحب کے معنی میں ہونا چاہیے ذو کا، بس اگر یہ ذو صاحب کے معنی میں نہ ہو، کیا مطلب، بأن كانت موصولۃ، کہ وہ کیا ہو، وہ ذو کیا ہے، چونکہ آپ جب اسماء موصولہ پڑھیں اس میں ذو کا بھی استعمال ہوتا ہے. الذی، ذو بمعنی الذی، انشاءاللہ آگے جب گفتگو آئے گی موصولہ کی تو اس میں بحث آئے گی، ٹھیک ہے. تو ذو بمعنی الذی بھی ہوتا ہے، تو کیا اس کا اعراب خمسہ والا ہوگا، کیا اس کا اعراب اسماء خمسہ والا نہیں ہوگا. واضح انشاءاللہ بات جی. فہی مبنیہ، تو اس صورت میں کیا ہے، وہ مبنی ہوتا ہے، وہ اس کا اعراب یعنی وہ معرب نہیں ہوتا. وہ مثالها غیر موصولا قول ابی طیب المتنبی، ٹھیک ہے. ہاں اور یہ جو ہم نے کہا تھا کہ غیر موصولہ، تو ٹھیک ہے غیر موصول یعنی صاحب کے معنی میں ہے ذو، ٹھیک ہے. اور اس کا اعراب کون سا اعراب ہوگا، جب صاحب کے معنی میں ہے، صاحب کے معنی میں ہے تو اس کا اعراب اسماء خمسہ والا ہوگا. تو اس کی مثال سنیے، شاہد محلہ شاہد کہہ رہے ہیں، ذو العقل یشقى فی النعیم بعقلہ واخو الجہالۃ فی الشقاوۃ ینعم. ترجمہ کیا ہے، ذو العقل یعنی صاحب عقل، کہ کہہ رہے کہ جو صاحب عقل، البتہ یہ اس کے بارے میں یہ کہ یہ ان کا اپنا خاص نظریہ ہے، ورنہ اس کو بہت سے ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی قبول کریں اس کو، ٹھیک ہے. یہ ان کا اپنا نظریہ، اپنے مبنا کے مطابق ان کا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو صاحب عقل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عقل مند ہوتا ہے، وہ اپنی ہر چیز میں غور و فکر کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے، وہ یعنی نعمت کا جو فائدہ نہیں اٹھا سکتا، راحت و سکون اس کو میسر نہیں ہے، واضح انشاءاللہ. تو وہ ونی نعیم میں بھی، نعمت کی جگہوں میں بھی وہ کیا کرتا ہے، وہ مشقت میں رہتا ہے، ٹھیک ہے. وَأَخُو الْجَهَالَةِ فِي الشَّقَاوَةِ يَنْعَمُ، اور جو جاہل ہوتا ہے، جو عقل مند نہیں ہوتا، بیوقوف ہوتا ہے، یا پھر مثلا عقل کا استعمال نہیں کرتا ہر جگہ پہ، وہ کیا کرتا ہے، وہ دیکھیں وہ کٹھن یعنی مشقت میں ہے، مگر پھر بھی کیا ہے، وہ بہترین جو ہے کیا ہے، اس کو نعمتوں میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے. اس کی مثال ہم عرب سے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ دیکھیں کہ یورپ وغیرہ میں اور بقیہ جگہوں پہ کیا ہے، یعنی لوگ جو کیا اپنے عقل کا استعمال کر رہے ہیں، آئی فون مطلب ایجاد کر رہے ہیں، وہ یہ سب کیا ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، بس پیسہ تیل کا آتا ہے اور فوراً ہر سال جو کیا ہے مثلا آئی فون 15 آئی فون 14 وغیرہ خرید لیتے ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں، بنا عقل کے استعمال کیے ہوئے، سمجھ رہے ہیں، مشقت میں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں، سب کچھ نہیں ہے، مگر کیا ہے عیش کی زندگی گزار رہے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں، یورپ وغیرہ میں کیا ہے، مطلب سب کچھ ان کے پاس ہے، لیکن کیا ہے ہر چیز میں چونکہ غور و فکر کی ضرورت کرتے ہیں، لہذا ان کے لیے مطلب آسان نہیں ہے، سمجھے. تو یہ اس بات کی طرف دیکھیں، ترجمہ دیکھیں، ذو العقل یشقى فی النعیم، صاحب عقل
نعیم میں بھی یعنی نعمتوں میں بھی کیا ہوتا ہے وہ پریشان رہتا ہے. پریشان نہیں, شقاوت یہ نہیں ہے, وہی پریشانی یہی کہ بھائی ہمیشہ مشکلات میں ہے, مطلب تو غور و فکر کر رہا ہے, زحمت اٹھا رہا ہے. وہ عقل الجہالہ, اور وہ کہ جو مطلب اس کے مقابلے میں جو عقل کا استعمال نہیں کرتا وہ کیا فی الشقاوت ینام, بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, سب کچھ نہیں ہے, اس کے باوجود بھی کیا ہے وہ عیش کی زندگی گزار رہا ہے. تو یہ البتہ اس کو کرے کہ یہ آپ کا ایک مبنا ہو سکتا ہے, ورنہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ عقل کا استعمال ہی جو کیا ہے یہ زیادہ بہتر ہے. نہیں, عقل خدا نے جو نعمت دی اس کا استعمال کرنا ہے. بہرحال تو یہ محل شاہد کیا تھا اس میں, ذو العقل یعنی صاحب عقل. ذو یہاں پہ معنی صاحب ہے, اور یہاں پہ اس کا اعراب جو کیا ہے وہ اسماء خمسہ والا ہے. ان شاء اللہ وہازان شرطان زائدان فی حاضل کلمہ, یہ جو دو شرطیں ہم نے بیان کی کہ ذو کا کب اعراب ہوگا اس کو اسماء خمسہ کا, جب وہ صاحب کے معنی میں ہو ایک, اور دوسرا کیا ہو کہ وہ اس اضاف اس کی وہ مضاف ہو کسی طرف, اس میں جن سے ظاہر کی طرف, ٹھیک ہے, کہ جو کہ وصف نہ ہو, یعنی اس میں فاعل وغیرہ نہ ہو. چونکہ دیکھا میرا تفصیل ہے کیا کہ ذو بمعنی الذی جو ہوتا ہے, الذی وہ فاعل کے معنی میں ہوتا ہے, انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. وہازان شرطان زائدان فی حاضل کلمہ, کہہ رہے ہیں اس کلمے میں, اس کلمے سے مراد کون سا, ذو کا, ٹھیک ہے. ذو کے کلمے میں یہ جو دو شرطیں ہیں یہ اضافی ہیں, ٹھیک ہے. ان دو شرطوں کو